السلام علیکم پیارے دوستو، اس قسط کے آغاز میں تربت کوپیک کے پیٹ سے خنجر نکال کر بولتا ہے کہ سلحان ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، اور ارطغرل صاحب گولب کو کہتے ہیں کہ میرے وفادار قلعہ دار، قلعہ اب تمہارے حوالے، اور پھر ارطغرل صاحب سب کو الوداع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غداروں کا خاتمہ ہوا، اور پھر سب خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دوسری طرف کئی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلطان ارتک صاحب سے کہتے ہیں کہ کل کوپیک سامسک مہم پر روانہ ہو جائے گا۔ اتنے میں دف بجنے شروع ہو جاتے ہیں اور ارطغرل صاحب داخل ہوتے ہیں، اور کچھ کی دیر میں ارطغرل صاحب خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اللہ کے حکم سے غداروں کا خاتمہ ہوا۔ سلطان یہ سن کر خوش ہوتے ہیں اور ارطغرل صاحب کا سردار اعلیٰ کا عہدہ دوبارہ بحال کر دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ترکوں کا ایک حسین دور شروع ہو جاتا ہے۔ پھر 6 ماہ بعد کا وہ منظر دکھایا جاتا ہے۔ اس میں ارطغرل صاحب سرائے سے باہر آتے ہیں تو گولب صاحب کہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، عیسائی اپنی تجارت کے ساتھ عبادت بھی ادا کر رہے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں میں بہت جلد ان سے ملاقات کروں گا۔ اسی دوران ایک عورت جو کھالوں کی تاجر ہوتی ہے وہاں داخل ہوتی ہے۔ وہ گھڑ سوار عورت بازار سے گزرتے ہوئے ایک دکان کے پاس رکتی ہے اور اس دکاندار کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے اور کچھ بولتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ وہ عورت اتنی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کی چیزوں کو زمین پر پھینک دیتی ہے، جس کی وجہ سے دونوں لڑ پڑتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل صاحب ان کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑائی کی کیا وجہ ہے۔ وہ عورت اپنا نام المیلا خاتون بتاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں کھالوں کی تاجر ہوں۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں ان سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ بندہ اپنی بیکار بکری کی کھالوں کو ہرن کی کھالیں بتا رہا ہے۔ تو ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس آدمی کو اس بازار سے دفع کرو۔ پھر ارطغرل صاحب اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں یہاں کارخانہ لگانا چاہتی ہوں۔ تو ارطغرل صاحب اسے اجازت دے دیتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ آگے جا کر ارطغرل صاحب حکیم ارتک صاحب سے کہتے ہیں کہ اس عورت پر نظر رکھیں، مجھے اس پر بھروسہ نہیں۔ اس کے بعد بیلجک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں زمیندار اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ کتنے میں ایک کمانڈر اندر داخل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہ کا خط ہوتا ہے۔ زمیندار اس خط کو پڑھتے ہی غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں احمد بھی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اس کی غصے کی وجہ۔ تو وہ بتاتا ہے کہ شہنشاہ نے کومک بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، جس کو سن کر احمد پہلے تو خوش ہوتا ہے لیکن پھر زمیندار کے سامنے کہتا ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، اور زمیندار کہتا ہے جب تک میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لے لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور احمد کہتا ہے کہ بات تمہارے بیٹے کی نہیں بلکہ سپاہیوں کی بھی ہے۔ تو زمیندار احمد سے کہتا ہے کہ میں فوج کا فریضہ جنگ کے لیے تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم اس فوج کو جنگ کے لیے تیار کرو اور ہم ترکوں سے جنگ کریں گے۔ دوسری طرف کا ایک قبیلہ دکھایا جاتا ہے جس میں وہ بہار کی آمد کے لیے پرجوش ہوتے ہیں اور سب بہار کی تیاری کے جشن میں مگن ہوتے ہیں۔ اتنے میں دف بجتا ہے اور ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ تمام لوگ ارطغرل صاحب کو قبیلے میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر ارطغرل صاحب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب صدیوں پہلے ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے بزرگوں نے ان لوہے کے پہاڑوں کو پگھلایا تھا، وہ بہار کے دن تھے، اور پھر وہ جشن میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک قافلہ جو کہ بازار کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس پر ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، اور کچھ کو اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں۔ پھر کئی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ سب بھیڑ اٹھا کر دوڑنے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ کتنے میں بمسی وہاں آ جاتا ہے
بمسی کو دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی بیوی کے بارے میں اور اس کے بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو بمسی کہتا ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس کا نام میں نے اصلحان رکھا ہے، جس کو سن کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ترگت کی آنکھوں میں نمی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسے گلے لگاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔